أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا، پھر ہم نے بھیجا، من بعدهم، ان کے بعد، موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، وملئہ، ملا کہتے ہیں سربر آوردہ لوگوں کو، کسی بھی قوم کے بڑے لوگوں کو، سربر آوردہ لوگوں کو یا سرداروں کو، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم قوم تھی۔ فلما جاءہم الحق، فلما، پس جب، جاءہم الحق، جاءہم الحق، آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا، تو انہوں نے کہا، ان ھذا، بے شک یہ، لسحر مبین، البتہ جادو ہے کھلا ہوا، لسحر مبین، لا، لام جو ہے لام مفتوحہ، یہ تاکید کے لیے ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ ضرور سے کیا گیا ہے، سحر جادو، مبین کھلا ہوا، فلما جاءہم الحق، بس جب آیا ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالو، تو انہوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، بے شک یہ البتہ کھلا ہوا جادو ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حق کے ساتھ بھیجا، معجزات کے ساتھ بھیجا، کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، تو انہوں نے ایمان لانے کے بجائے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا، اور وہ جو نشانیاں بتا رہے تھے اس کو انہوں نے جادو کہا۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، اتقولون للحق، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، للحق، حق کو، لما جاءکم، لما جب، جاءکم، وہ آیا تمہارے پاس، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب حق تمہارے پاس آیا ہے تو تم اس کو جادو کہتے ہو، ایمان لانے کے بجائے تم ضد کر رہے ہو، ہر درمی پہ اتر آئے ہو اور اسے جادو قرار دیتے ہو۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ نے، اتقولون للحق، کیا تم کہتے ہو حق کو، لما جاءکم، جب وہ آیا تمہارے پاس، اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھ رہے ہیں یہ تمہیں جادو نظر آتا ہے، جادو ایسا ہوتا ہے، اسحر ھذا، کیا جادو ہے یہ، ولا یفلح الساحرون، اور فلاح نہیں پائیں گے جادوگر، ولا یفلح الساحرون، اور کامیاب نہیں ہوں گے الساحرون، جادوگر۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، اجئتنا، کیا، جئتا، تو آیا ہے، نہ ہمارے پاس، انہوں نے کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ تو ہٹا دے ہمیں، لفت یلفتو، لفتن کا مطلب ہٹانا، دور کرنا، برگشتہ کرنا، لتلفتنا، لام تعلیل کے لیے، یعنی تاکہ، لی جو ہے کسرے والا لام، یہ اس کا ترجمہ کیا تاکہ، تلفتنا، تاکہ تو ہٹا دے ہم کو، عما وجدنا، اس سے جس پر ہم نے پایا ہے، وجدنا، اس سے جس پر ہم نے پایا ہے، علیہ، اس سے جس پر ہم نے پایا ہے، آباءنا، ہمارے باپ داداؤں کو، وتکون، اور ہو جائے، لکما، تم دونوں کے لیے، الکبریاء، بڑائی، الکبریاء، بڑائی، فی الارض، زمین میں،
وما نحن اور ہم نہیں ہیں، وما نحن اور ہم نہیں ہیں، لکما تم دونوں پر، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ تو ان لوگوں نے، فرعون اور آل فرعون نے تکبر کیا اور دلیل اور حجت کے میدان میں وہ شکست کھا گئے، لیکن آخر میں انہوں نے وہی بات کہی جو عام طور سے ایسی ہٹ دھرم قومیں کہا کرتی، کہنے لگے کہ تم ایسا دین لے کر آئے ہو جو کہ ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہٹ کر ہے، ایسا طریقہ لے کر آئے ہو جو کہ ہمارے باپ دادا کی روایات سے ہٹ کر ہے، اور تم ہم کو ہمارے باپ داداؤں کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ اور پھر انہوں نے ان پر الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم دنیا میں زمین میں بڑے بن جاؤ، بڑائی اور بادشاہت تم کو مل جائے، تم لوگ تو یہ چاہتے ہو۔ اور پھر آخر میں انہوں نے آخری ضدی بات کا اعلان کر دیا کہ ہم کسی صورت تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون اور کہا فرعون نے، وقال فرعون تونی اور کہا فرعون نے، لے آؤ میرے پاس، بکل ساحر ہر ایک جادوگر کو، علیم خوب علم والے، یعنی ہر قسم کے ماہر جادوگروں کو حاضر کرو، کیونکہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا اور کہا کہ جو ہے جادوگروں کے ذریعے سے موسیٰ کا مقابلہ کر کے موسیٰ کو شکست دی جائے گی۔ تو اس لیے اس نے اپنی پوری مملکت میں بڑے بڑے ماہر جادو کے جو ایکسپرٹس تھے ان کو جمع کیا۔ فلما جاء السحرۃ پس جب آئے، السحرۃ جادوگر، ساحر اس کی جمع ہے السحرۃ، پس جب آئے جادوگر، قال لهم موسیٰ کہا ان سے موسیٰ نے، القو تم ڈال دو، ما انتم ملقون جو بھی تم ڈالنے والے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگر نے، مقابلے کا میدان سج گیا، سارے میدان میں ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے، دوسری طرف مصر کے سارے مشہور اور ماہر جادوگر جمع تھے، اور اطراف سے پوری قوم جو ہے جمع ہو کے یہ منظر، مقابلے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، جادوگروں سے کہا کہ جادو بتانے کا تم آغاز کرو، تم جو ڈالنا چاہتے ہو، پھینکنا چاہتے ہو، زمین پر پھینکو اور اپنا جادو دکھاؤ۔ قال لهم موسیٰ کہا ان سے موسیٰ نے، القو ڈال دو، ما انتم ملقون جو بھی تم ڈالنے والے ہو۔ فلما القوا بس جب انہوں نے ڈال دیا، اور جیسا کہ دوسری آیتوں میں آیا ہے کہ ان کے پاس رسیاں تھیں، لاٹھیاں تھیں، انہوں نے ان کو زمین پہ پھینک دیا، اور جیسے ہی پھینک دیا تو ایسا لگنے لگا جیسے کہ سانپ جو ہے زمین کے اوپر چل رہے ہیں۔ فلما القوا بس جب انہوں نے ڈال دیا، قال موسیٰ کہا موسیٰ نے، ما جئتم به السحر، ما جئتم، ما یہ موصولہ ہے، یعنی اس کا معنی ہے جو کچھ بھی، جئتم به جو کچھ بھی تم لائے ہو، جو کچھ بھی تم لائے ہو، یعنی جو جادو تم نے پیش کیا ہے، جو بھی یہ تم تماشا دکھا رہے ہو، ما جئتم به جو بھی تم لائے ہو، السحر وہ جادو ہے، یعنی جو بھی تم دکھا رہے ہو یہ جادو ہے، ما جئتم به السحر جو بھی تم لائے ہو جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ بے شک اللہ، سیبطلہ سیبطلہ جلد ہی اس کو باطل کر دے گا، بے اثر کر دے گا۔ ابطل یبطل ابطالا کسی چیز کو باطل کر دینا، بے اثر کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا توڑ کرے گا اور اس جادو کو بیکار کر دے گا اپنے حکم سے۔ ان اللہ سیبطلہ بے شک اللہ ان قریب، س جو آیا ہے سین اس کے اوپر فتحہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے بہت جلد یا ان قریب، یبطلہ ان قریب یا بہت جلد، اس کو بے شک اللہ بہت جلد باطل کر دے گا اس کو، یعنی اس جادو کو۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یصلح اصلاح نہیں کرتا، عمل المفسدین مفسدوں کے عمل کی، بے شک اللہ اصلاح نہیں کرتا مفسدوں کے عمل کی، یعنی مفسدوں کا عمل
اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ مفسدوں کے عمل کو ناکام کرتا ہے، ان کے مکر کو اور ان کی سازش کو ناکام کرتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یصلح، نہیں اصلاح کرتا، عمل مفسدین، مفسدوں کے عمل کی۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، وَيُحِقُّ اللَّهُ، اور حق کر دکھائے گا اللہ۔ وَيُحِقُّ، احق يحق احقاقا، حق کرنا، ثابت کرنا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور حق کر دکھائے گا اللہ حق کو، یعنی حق کو اللہ حق کر دکھائے گا، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ کہ ناپسند کریں مجرم۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور حق کر دکھائے گا اللہ حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ کہ ناپسند کریں مجرم۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، پس نہیں ایمان لایا، فما آمنا، پس نہیں ایمان لایا، لموسیٰ، موسیٰ پر، الا، سوائے، ذریتن، چند اولادوں کے، من قومہ، اس کی قوم میں سے، بس نہیں ایمان لایا موسیٰ پر مگر چند لوگوں نے، من قومہ، اس کی قوم میں سے۔ اب یہ اس کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگوں نے ایمان لایا، بس نہیں ایمان لایا موسیٰ پر مگر تھوڑے سے لوگوں نے اس کی قوم کے۔ اب یہ من قومی ہی، اس کی قوم میں سے، ہی اس کی، تو یہ ہی اس کی سے مراد کیا ہے، کس کی قوم میں سے؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں، بعض نے کہا کہ موسیٰ کی قوم میں سے، یعنی بنو اسرائیل میں سے تھوڑوں نے ایمان لایا، لیکن بعض دیگر مفسرین نے کہا کہ قوم ہی یعنی فرعون کی قوم سے، یعنی موسیٰ پر ایمان نہیں لایا مگر تھوڑے سے لوگوں نے فرعون کی قوم میں سے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس دوسرے قول کو راجح قرار دیتے ہیں، کیونکہ بنو اسرائیل تو سارے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، سارے بنو اسرائیل والے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، سوائے جو ہے قارون کے۔ قارون جو دولت مند تھا وہ فرعون کے ساتھ تھا، باقی تو سارے بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ تو اسی لیے زیادہ راجح یہ ہے کہ یہاں پر تھوڑے لوگوں نے اس کی قوم میں سے مراد یہ ہے کہ فرعون کی قوم میں سے، یعنی فرعون کی قوم میں سے بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان لایا، جیسے کہ مومن آل فرعون ہے، آل فرعون کا مومن شخص جس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے فرعون کے دربار میں دفاع کیا تھا، اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، انہوں نے بھی ایمان لایا۔ فما آمن لموسیٰ، بس نہیں ایمان لایا موسیٰ پر، الا ذریۃ من قومہ، سوائے چند اولادوں کے اس کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون و ملائہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے، یعنی یہ جو ایمان لائے تھے یہ بھی خوف زدہ تھے، یہ تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے تھے وہ بھی خوف زدہ تھے فرعون کی طرف سے اور فرعون کے سرداروں کی طرف سے کہ وہ انہیں سزا دیں گے، تکلیف دیں گے، ستائیں گے۔ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف سے، ان یفتنہم، کہ آزمائش میں ڈالے گا وہ انہیں، ان یفتنہم، کہ وہ آزمائش میں ڈالے گا انہیں، یعنی فرعون کے ظلم سے ڈرتے ڈرتے انہوں نے ایمان لایا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور بے شک فرعون، لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، لَعَالٍ، لام جو ہے یہ تاکید کا ہے، البتہ عالٍ سرکش تھا، عالٍ کیا ہے، عالی ہے وہ اصل میں، تو یا کی جگہ پہ جو ہے تنوین آئی، لَعَالٍ، البتہ سرکش تھا، فی الارض، زمین میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ البتہ مسرفین میں سے تھا۔ مسرفین، مسرف کی جمع ہے، اور مسرف کا لفظ اسراف سے نکلا ہے، مسرف کا مطلب اسراف کرنے والا، اور اسراف کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا، زیادتی کرنا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ البتہ مسرفین میں سے تھا۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ نے، یا قومی، اے میری قوم،
ان کنتم آمنتم باللہ، ان کنتم اگر تم نے، آمنتم باللہ ایمان لایا ہے اللہ پر، فعلیہ توکلوا تو اسی پر تم بھروسہ کرو، توکل کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم فرما بردار ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے مشکل حالات میں جب فرعون اور آل فرعون بنو اسرائیل پر ہر قسم کے مظالم ڈھا رہے تھے اور بنو اسرائیل پریشان تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کی تلقین کی اور ان سے کہا کہ اگر تم واقعی میں اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں فرعون سے بچائے گا اور تمہیں نجات دے گا۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، فقالوا تو انہوں نے کہا علی اللہ اللہ ہی پر توکلنا ہم نے توکل کیا ہے، ربنا اے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ بنا ہم کو فتنتن آزمائش للقوم الظالمین ظالم قوم کے لیے، ونجنا ونجنا اور نجات دے ہم کو برحمتک تیری رحمت کے ذریعے، ونجنا برحمتک اور نجات دے ہم کو تیری رحمت کے ذریعے من القوم الکافرین کافر قوم سے، وأوحینا الی موسیٰ اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، وأخیہ اور اس کے بھائی کی طرف، ان کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاون نبی تھے، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، ان تبوأ کہ بنا لو اپنی قوم کے لیے، کہ تم دونوں بنا لو لقومکما اپنی قوم کے لیے، بمصر مصر میں، بیوتن گھر، بیوت بیت کی جمع ہے، کہ تم دونوں بنا لو یا اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر، وجعلوا اور بنا لو بیوتکم اپنے گھروں میں قبلہ، قبلہ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو رہنمائی دی، ہدایت دی کہ تم اپنی قوم سے کہو کہ اپنے گھروں میں رہو اور اپنے گھروں ہی کو قبلہ بنا لو، مطلب کیا ہے، اپنے گھروں ہی میں نماز ادا کرو فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، کیونکہ فرعون اور آل فرعون بنو اسرائیل کو علی الاعلان عبادت کرنے کی اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور اللہ علی الاعلان عبادت کرنے کی صورت میں وہ ان پر ظلم کرتے تھے اور ستاتے تھے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم اپنی قوم سے کہو کہ وہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ بنا لیں، یعنی اپنے گھروں ہی میں مسجد بنا لیں اور اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھیں، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور بنا لو اپنے گھروں میں قبلہ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، یعنی نماز نہ چھوڑو، اگر وہ فرعون اور آل فرعون تمہیں مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں تو تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور تو خوشخبری دے دے مومنوں، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے، آتیتا دے رکھی ہے، آتیتا دے رکھی ہے، فرعون فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، زینتن زینت یعنی دنیا کی زیب و زینت والی چیزیں، زینتن زینت، واموالا اور اموال مال کی جمع اموال، تو نے دے رکھی ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت اور اموال، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، ربنا اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک تاکہ وہ لیضلوا تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلک تیری راہ سے، ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب میٹ دے، اطمس طمس یطمسو کا مطلب میٹ دینا، علی اموالہم ان کے مالوں کو، یعنی ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے، یہ مطلب، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور آل فرعون پر دعا فرمائی، ربنا طمس علی اموالہم اے ہمارے رب نیست و نابود کر دے، ختم کر دے، علی اموالہم ان کے مالوں کو، وشدد اور سختی کر،
علی قلوبہم ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو سخت بنا دے، فلا یؤمنوا تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں العذاب العلیم دردناک عذاب کو، اس لیے کہ جب دردناک عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے تو اس کے بعد اگر ایمان لانا چاہیں گے تب ان کا ایمان مقبول نہ ہوگا۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو بد دعا کی ہے وہ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر کافی محنت کی، بہت وقت لگایا اور پوری طریقے سے کوشش کی کہ وہ ایمان لائیں، لیکن جب پوری طرح مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو چلا کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تب انہوں نے جو ہے ان کے حق میں بد دعا فرمائی، ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب نیست و نابود کر دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم اور سختی فرما ان کے دلوں پر، یعنی ان کے دلوں کو سخت بنا دے، فلا یؤمنوا تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا قد یقیناً اجیبت قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما تم دونوں کی دعا، دعوتکما دعوت کہتے ہیں دعا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ تم نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ فرعون اور آل فرعون پر عذاب آنے والا ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، کہا تحقیق قبول کر لی گئی ہے دعوتکما تم دونوں کی دعا، فاستقیما پس تم ثابت قدم رہو، پس تم دونوں ثابت قدم رہو یعنی استقامت اختیار کرو، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری دعا تو قبول کر لی گئی ہے، لیکن اور تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے اور فرعون اور آل فرعون پر عذاب ضرور آئے گا، لیکن کب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کی ارادے اور مشیت اور مرضی پر منحصر ہے، اس کی ٹائم لیمٹ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں دی، تو اس میں کم وقت بھی لگ سکتا ہے، زیادہ بھی وقت لگ سکتا ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ رکھو، فاستقیما اور استقامت اختیار، یعنی دین پر ثابت قدم رہو اور دعوت اور تبلیغ کے راستے میں بھی ثابت قدم رہو، جو تمہاری کوششیں پہلے سے چل رہی تھیں ان کو ختم مت کرو، ٹھیک ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے عذاب کا اس لیے سب چھوڑ کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، فاستقیما بلکہ تم کیا رہو، جاری رہو جو تم پہلے سے کرتے آ رہے ہو، فرعون اور آل فرعون کو دعوت دینے کا کام، ان کو سمجھانے کا کام اور ڈرانے کا کام، اور اسی طرح بنو اسرائیل کی تربیت کرنے کا کام، ان کی جو ہے نا تعلیم دینے کا کام، یہ جو بھی تم کرتے آ رہے ہو اس کو جاری رکھو اور استقامت اختیار کرو، چھوڑ کے مت بیٹھو۔ فقال قد اجیبت دعوتکما، کہا تحقیق قبول کی گئی ہے تم دونوں کی دعا، فاستقیما پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون اور تم دونوں ہرگز اتباع نہ کرو، ولا تتبعان اور تم دونوں ہرگز اتباع نہ کرو، سبیل الذین لا يعلمون ان لوگوں کی راہ کی جو علم نہیں رکھتے، وجاوزنا ببنی اسرائیل وجاوزنا اور ہم نے پار کرایا، جاوز یجاوزو پار کرنا، اور اگر اس کا صلہ با سے آئے گا بی بنی اسرائیل تو اس کا مطلب متعدی ہو جائے گا، یعنی پار کروایا، وجاوزنا اور ہم نے پار کروایا بی بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو البحر سمندر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو دیا، تو فرمایا وجاوزنا اور ہم نے پار کرایا بھی بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو البحر سمندر، وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمندر جو سامنے آیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات نکل گئے، جب سمندر کے سامنے آیا تو سمندر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا تو سمندر جو ہے دونوں طرف سے پانی جو ہے نا دائیں بائیں جو ہے نا پھر گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس میں اتر گئے اور دوسری طرف ساحل پر پہنچ گئے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بس پیچھا کیا ان کا، اتبعہم اتبع
بس پیچھا کیا ہم ان کا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے. تو فرعون موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر نکل گئے تو فرعون نے بھی اپنے لشکروں کو جمع کیا اور وہ ان کو لے کر موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے، تعاقب کرتے ہوئے چل پڑا. جب سامنے سمندر آیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سامنے سمندر میں جب اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا تو وہ اس پہ چلے گئے اور جا کر دوسری طرف پہنچ گئے. فرعون بھی جو ہے نا اپنی لشکر کو لے کر اسی راستے میں اتر گیا. فاتبعهم فرعون وجنود، بس پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغین سرکشی، وعدون اور زیادتی سے. یعنی فرعون اور اس کا لشکر یہ موسیٰ اور بنو اسرائیل کے تعاقب کرتے ہوئے پہنچے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ یہ سرکشی کر رہا اور زیادتی کرنا ان کا مقصد تھا. ورنہ وہ مظلوم قوم واپس جانا چاہ رہی تھی چھوڑ کے، تو ان کا کیا جا رہا تھا فرعون اور آل فرعون؟ وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہے تھے. اللہ کی زمین وسیع ہے، کوئی دوسری جگہ جا کے رہنے کے لیے، تو اس کا کیا نقصان تھا؟ لیکن پھر بھی کیا تھا، یہ بڑا نہایت ظالم اور سفاک قسم کا بادشاہ تھا اور اس نے ان کو جانے بھی نہیں دیا اور اس کو یہ پسند نہیں تھا کہ بنو اسرائیل یہاں سے غلامی چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں اور کہیں اور جا کر اطمینان کے ساتھ، آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں. فاتبعهم فرعون وجنوده، بس پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے، بغین وعدوا سرکشی اور زیادتی سے، حتی یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب پکڑا اس کو ڈوبنے نے، ادرکا پکڑا، ہو اس کو، الغرق ڈوبنے نے، مراد کیا ہے؟ یعنی جب ڈوبنے لگا. یعنی یہاں تک کہ جب فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ سمندر میں پہنچے، یعنی راستے پہ چلتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کے دونوں حصوں کو، اللہ تعالیٰ نے سمندر کے دونوں حصے کے پانی کو مل جانے کا حکم دیا اور اس طریقے سے فرعون ڈوبنے لگا. حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، قالا تو اس نے کہا، آمنت میں نے ایمان لایا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر ایمان لایا ہے بنو اسرائیل نے، وانا من المسلمین، اور میں فرم برداروں میں سے ہوں. تو ڈوبنے کے وقت اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہا. آنا، کیا اب؟ آنا کا مطلب کیا اب، یعنی مطلب کیا ہے؟ کیا اب سے مراد یعنی کیا اب ایمان لاتا ہے، یہ مطلب. آنا کیا اب ایمان لاتا ہے. وقد عصیت قبل، حالانکہ تو نے، عصیت نافرمانی کی، قبل پہلے، وکنت اور تو تھا، من المفسدین مفسدین میں سے. یعنی اب تو ایمان لانا چاہتا ہے جبکہ تو پہلے بڑا نافرمان تھا، بڑا مفسد تھا، بڑا سرکش تھا. اب ایمان لانا چاہتا ہے جبکہ عذاب تیرے اوپر آ چکا ہے اور ایسے موقع پر ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، بس آج کے دن، نُنَجِّيكَ ہم تجھے نجات دیں گے، بِبَدَنِكَ تیرے بدن سمیت. نجات دیں گے سے مراد یہ ہے کہ تجھے نکال باہر کریں گے، یعنی تیرے بدن کو ہم سمندر سے باہر نکالیں گے. فَالْيَوْمَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آج تیری لاش جو ہے یہاں سے سمندر سے بعد میں اللہ تعالیٰ نکال کے خشکی پر لے آئے گا. فَالْيَوْمَ، بس آج کے دن، نُنَجِّيكَ ہم تجھے نکال باہر کریں گے، بِبَدَنِكَ تیرے بدن سمیت، لِتَكُونَ تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک ان کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں، یعنی تیرے بعد والوں کے لیے، آیا ایک نشانی. یعنی اللہ نے کہا کہ آج تیری لاش کو ہم جو ہے باہر نکالیں گے سمندر سے، خشکی پر پہنچائیں گے تاکہ پیچھے رہنے والے لوگ تجھ سے عبرت پکڑیں، تیرے انجام کو دیکھ کر عبرت پکڑیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سارے لوگوں میں سے، عن آیاتنا ہماری آیات سے، لغافلون البتہ غافل ہیں. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ یقیناً، بوّأنا ہم نے جگہ دی، بوّأ یبوّئ جگہ دینا، ٹھکانہ دینا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا اور البتہ یقیناً ہم نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، بنی اسرائیل بنو اسرائیل کو، مبوّأ صدق اچھی جگہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بعد میں بنو اسرائیل کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نجات دی، بنو اسرائیل کے دشمن کو ہلاک کیا اور بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اچھی رہنے کی جگہ دی، اچھا ٹھکانہ دیا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل اور البتہ یقیناً ہم نے جگہ دی بنو اسرائیل کو، مبوّأ صدق اچھی جگہ. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، فمختلفوا، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتی جاءہم العلم، مگر یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ لیکن بعد میں چل کر بنو اسرائیل نے آپس میں ایک دوسرے سے بہت شدید اختلاف کیا آپس میں، اور انہوں نے جو اختلاف کیا اور تفرقہ کیا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس علم موجود تھا اور وہ اس کو سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا حسد کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے۔ فمختلفوا، بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ آیا ان کے پاس علم، ان ربک، بے شک تیرا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔